اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. گزشتہ ہفتے میں کچھ ایسی انفارچونیٹ واقعات پاکستان میں پیش آئے جس سے پورا پاکستان غمزدہ ہے. پشاور میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, اسی طرح لسبیلا میں بس حادثہ ہوا جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا. تو یہ صورتحال اسی طرح سے جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جا رہی. ملک میں سیاستدانوں کی جو کشمکش ہے بظاہر وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. دوسری طرف مسائل ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے, IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان میں ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے, آنے والے دنوں کے میں حالات کس طرف جائیں گے. عمران خان صاحب کا جو وقت پہ الیکشن کا مطالبہ ہے یا قبل از وقت مطالبہ ہے اس کے اوپر کیا ڈیولپمنٹ ہے, گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے, کیا حکومت معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے, IMF کے ساتھ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے. لسبیلا جو کہ کوئٹہ کراچی شاہراہ اہم شاہراہ ہے, اس شاہراہ کے اوپر اتنا بڑا واقعہ پیش آ جانا, اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اس طرح کے بے شمار واقعات پچھلے عرصے میں ہم دیکھتے آئے ہیں, ہو رہے ہیں. بلوچستان سے بہت بڑے بڑے نام اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں, وہ چاہے چیئرمین سینٹ ہوں, اسی طرح اسمبلی کے اندر دیکھیں, سینٹ کے اندر دیکھیں, بڑی بڑی آوازیں ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج تک ایک روڈ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا, بلوچستان میں ٹرانسپورٹ کے اوپر SOP نہیں بنائی جا سکی. یہ سارے مسائل کیا ہیں, ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ انتہائی امپورٹنٹ مہمان موجود ہیں. سینیٹر دنیش کمار صاحب, سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سینیٹر صاحب, سب سے پہلے تو سوال اس سے شروع کریں گے کہ ملک میں ایک دفعہ پھر سے انفارچونیٹلی دہشت گردی کی ایک لہر ہے, اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر بھی بدقسمتی سے سیاست ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ آپ پولیٹیشین مل بیٹھیں, آپ گورنمنٹ ہیں, اپوزیشن عمران خان ہیں, بیٹھیں, لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں, انہیں اس سچویشن سے نکالیں, لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ سیاست چل رہی ہے. تو یہ معاملہ کیا ہے سر, کیسے سدھرے گا ملک, کیسے حالات بہتر ہوں گے؟ جی بالکل, یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری جو سیاستدان ہیں وہ بہت ہی ایک غلط سائیڈ میں جا رہے ہیں, اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ جو انہوں نے چوز کی ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی خطرے کی نشانی ہے. اور میں نے کافی دفعہ سینٹ کے پلیٹ فارم پر بھی کہا کہ اگر انہوں نے یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا اور اس طرح سے اگر آپ کی ایک تقریر اس پہ وائرل ہوئی, جی متحد نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ عوام نکلے گی, اور عوام ہمیں یقین جانے. میں ابھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. گزشتہ دنوں آٹے کی قلت کی وجہ سے کہیں پر شدید قسم کے احتجاج تھا, روڈ بند تھا, تو میں وہاں سے آ رہا تھا, تو میں نے اتر کر کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا آٹے کی قلت کی وجہ سے. جب پھر میں نے تعارف کرایا کہ میں سینیٹر ہوں, یقین جانے میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ انہوں نے گالیاں دی ہم سیاستدانوں کو. یہ دیکھیں, یہ ایک نوشتہ دیوار ہے, سیاستدانوں کو یہ پڑھنی چاہیے نوشتہ دیوار, کہ ہم نے اگر آپس کی لڑائیاں نہ چھوڑی اور عوامی مسائل کی طرف نہ آئے تو یہ اس طرح سے رویہ ہوتا رہے گا. اور دہشت گردی بھی اسی کی وجہ سے, کیونکہ دہشت گرد بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپس میں ہی صحیح نہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ایک پیج پر نہیں اور سیاستدان بھی نہیں, کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے, تو وہ بریو ہو گئے, بہادر ہو گئے, برا اثر پڑ رہا ہے. سر دوسرا بڑا اہم سوال ہے, ایک تو پشاور میں بدقسمتی سے ہوا, دوسرا سر لسبیلا جو ڈائریکٹلی آپ کا علاقہ بھی ہے, بلوچستان ہے, آپ وہاں سے سینیٹر ہیں, کیا وجہ سر آج تک اتنے بلینز کے بجٹ لگتے ہیں, ایک سڑک جو کہ مین شاہراہ ہے آپ کی کوئٹہ کراچی کی, ہزاروں قیمتی جانیں آج تک اس پہ ضائع ہو گئی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آج آپ جیسے سیاستدان اس وقت یہاں سینٹ میں بیٹھے ہیں, کہیں اور بیٹھے ہیں, چیئرمین سینٹ آپ کا, بلوچستان اس وقت دیکھیں تو ڈومیننٹ ہے پاکستان کی پوری سیاست میں, چاہے وہ آپ کی BAP کی سیٹیں لے لیں, کچھ کر لیں, تو سر یہ ایک بیسک عوام کا مطالبہ, یہ مسئلہ یہ آپ کیوں نہیں حل کر پا رہے؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے, اس میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ اسلام آباد کی بیوروکریسی ہے. جب کبھی بھی آپ دیکھیں کوئی بھی PM جاتا ہے بلوچستان تو وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان ہماری اولین ترجیح ہے, اور بلوچستان جیسے کہہ رہے ہیں ڈومینیٹ ہے ہر چیز میں, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا دل ہے. مگر میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ کسی کے دل میں بلوچستان کا خیال نہیں ہے. یہ جو آپ سڑک کا کہہ رہے ہیں, یہ ایسے N25 یہ یہاں سے کراچی سے جاتی ہے اور چمن تک, اس کو ہم نے اب نام دیا ہوا ہے خونی شاہراہ, قاتل شاہراہ اور خونی شاہراہ. آپ کے علم میں یقیناً یہ نہیں ہوگا کہ گزشتہ 10 سالوں میں یہاں جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے اس میں 2300 لوگ شہید ہوئے ہیں, اور اس خونی شاہراہ نے 5000 لوگوں کی جان لی ہے.
یہ آپ سمجھیں کہ اس دہشت گردی سے بھی زیادہ دہشت گرد شارہ ہے. اور اس سلسلے میں بلوچستان عوامی پارٹی نے ہم نے اپنا ناک کا زور ہم نے بہت زیادہ ہم نے کہا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, انہوں نے بھی اس کا افتتاح کیا. سعید مراد صاحب نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تھے منسٹر, انہوں نے بھی افتتاح کیا. اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب نے بھی افتتاح کیا اور مولانا اسد صاحب نے. مگر زمینی طور پر کوئی بھی کام نہیں, کیونکہ جب تک یہ اس کی ڈیولائزیشن نہیں ہوگی, دو رویہ نہیں بنے گا, تب تک یہ حادثات ہوتے رہیں گے. اور بلوچستان میں پورے پاکستان میں موٹر وے کا جال بچھا دیا گیا. بلوچستان ایسا بدقسمت صوبہ ہے جہاں پر ایک بھی موٹر وے نہیں ہے, صرف موٹر وے کے نام پر ایم8 بنایا گیا ہے. وہ بھی مشرف صاحب کا تحفہ تھا, مشرف صاحب نے دیا تھا, مگر وہ بھی موٹر وے نہیں ہے. مگر پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ گزر لائق. اگر اس طرح سے جب تک اس کو ڈیولائزیشن نہیں ہوگی تب تک یہ حادثات ہوتے سنچو صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بڑے بڑے نام آپ کے یہاں اس وقت ہیں, نام کسی کا میں نہیں لیتا, لیکن کیا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ سب کی یہ ناکامی ہے کہ فیڈل نہیں مان رہا آپ کا, تو پھر آپ اس اتحاد میں کیوں بیٹھے ہیں؟ چھوڑ دیں پی ڈی ایم کو. آپ کے ہزاروں لوگ اگر ایک سر کی وجہ سے مر رہے ہیں تو آپ اس گورنمنٹ کے اتحاد میں کیا کر رہے ہیں؟ یہی دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں جی بالکل بڑا کوشچن. ہمارا جو ہے نا پی ٹی آئی سے علیحدگی کا کیا تھا, یہی مسئلہ تھا پی ٹی آئی سے علیحدگی کا کہ وہ ہماری جو بھی جائز مطالبات ہیں بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے, گوادر کی ترقی کے حوالے سے, وہ پورے نہیں کر رہے تھے. ہمارا مین فوکس یہی تھا, اس لیے ہم ان سے الگ ہوئے اور پی ڈی ایم کو ہم نے جوائن کیا. مگر بدقسمتی, ہماری بدقسمتی کہیں, ہمارے صوبے کی بدقسمتی کہیں کہ یہاں بھی وہی رویہ ہے, وہی کام ہو رہا ہے. اور اب کہا جا رہا ہے جی کہ فنڈز نہیں ہیں, اور فنڈز کی وجہ سے یہ جو منصوبہ ہے آپ بکس میں دیکھیں گے وہاں پر موجود ہے, مگر یہ منصوبہ میں آپ کو یہاں بھی کہتا ہوں کہ آنے والے 10 سال تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. یعنی گورنمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے, اور آپ بینگ اے سینیٹر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نہیں مان رہا؟ بالکل میں مایوس ہوں, اسپیشلی یہاں کے ہمارے جو پنجاب کے یہاں جو جن کی میجورٹی ہے سیاستدانوں کی, وہ بلوچستان کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں, اور نہ ہی ان کی اولین ترجیح ہے. ان کی لاسٹ ترجیح بلوچستان ہے, اور وہ وہاں پر دیکھتے ہیں جہاں پر ان کو سیٹوں کا آسرا ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں 16 ہیں, تو کوئی بھی جو قومی پارٹی ہے وہ ہم پر توجہ دینے کے لیے تیار ہے. جی سینیٹر صاحب, آپ نے بڑی بات کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل پارٹیز آپ کو توجہ نہیں دیتی, تو پیپلز پارٹی کا تو سارا فوکس اس وقت بلوچستان ہے, وہ آپ لوگوں کو شامل بھی کر رہے ہیں. کتنے لوگ شامل ہو گئے؟ آپ کے بارے میں بھی خبر ہے کہ آپ بھی جائیں گے. سی ایم صاحب, ایون بلوچستان کے سی ایم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی جوائن کریں گے. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں, ابھی جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا. ہمارے جو ساتھی گئے ہیں وہ بھی کوئی اس طرح سے تھی, مجبوری تھی کہ ان کے کچھ کام نہیں ہو رہے تھے. میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ ہم میں بھی تھوڑی بہت اختلافات تھے جس کی وجہ سے, مگر ابھی تک میجارٹی بلوچستان عوامی پارٹی انٹیکٹ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لاسٹ کچھ دنوں پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی, ہم نے یہی طے کیا تھا کہ ہم نے کسی اور پارٹی کو جوائن نہیں کرنا, کیونکہ وفاقی پارٹی, جب بھی ہمارے بلوچستان کے لوگ وفاقی پارٹی میں گئے, ان کی حیثیت وہاں تیسرے درجے کی پولیٹیشین کی رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ پی پی وہاں پر بڑا اثر رسوخ, پی پی کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ان کی اکثریت پنجاب اور کے پی کے میں نہیں آ سکتی. اب اگر ان کو وفاقی پارٹی بننا ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سندھ اور بلوچستان میں ہماری اکثریت, تو اس حوالے سے انہوں نے بلوچستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اچھا رویہ رکھا, صحیح طرح رکھا, تو ہو سکتا ہے وہ کامیاب جائیں. اگر وہی پچھلے دور کی طرح جس طرح سے رئیسانی صاحب کی حکومت تھی کہ 65 کے 65 منسٹر صاحبان تھے اور وہی تھا کہ بندربان تھی, اس طرح رہا تو پھر میرے خیال میں بلوچستان کے مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے. سر اسی کے ساتھ ایک اور بڑا ضروری سوال میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ اس وقت آپ کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اور ان چیزوں پہ گرفتار کیا جا رہا ہے جو عمومی طور پہ ان کو معمولی باتیں سمجھا جاتا ہے. تو اس کو آپ نہیں سمجھتے کہ بینگ اے ڈیموکریٹک پارٹی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور یہ آگے بھی چیزیں پھر یہ رکیں گی نہیں, اس کے اثرات رہیں گے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سیاستدان ماضی سے بھی سبق نہیں سیکھتے اور اسی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں بھی یہی رویہ تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کہ انہوں نے سخت ترین, جس طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب یا دیگر جتنے بھی تھے ان کے ساتھ بہت ہی برا کیا. بلوچستان عوامی پارٹی واحد پارٹی تھی کہ اس ٹائم بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی اس چیز کو کنڈم کیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ آن دا فلور ہم نے
فواد حسین کی گرفتاری کے حوالے سے یا جو شہباز گل کی گرفتاری یا سواتی صاحب کی گرفتاری کے حوالے شدید طور پر احتجاج کیا اور ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، اگر آپ اس طرح سے کریں گے یہ کہیں رکے گی نہیں، جب ان کی کسی اور کی آئی تو وہ اس طرح سے کریں گے، اور یہ ہمارے ایز اے پولیٹیشین ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، اس پہ آخری بات کی طرف جاتے ہیں کہ جو ابھی اپوزیشن کہتی ہے کہ الیکشن کی تاریخ دیں، اور آپ لوگوں نے جو 2 صوبوں میں اس وقت انہوں نے استعفے دے دیے، تو اب وہاں بھی آپ کوئی واضح بتا نہیں پا رہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو ایسی صورت میں کیا بنے گا؟ آپ بھی ایک جمہوری پارٹی کے نمائندے ہیں، پھر آپ کی حکومت جمہوریت کا راہ گلاپتی رہی، جب اپوزیشن میں تھے تو یہ تو کہتے تھے کہ جی ووٹ کو عزت دو، اب عجیب بات ہے کہ اب تو آپ ووٹ ہی نہیں چاہتے، یہ کیا کہانی ہے، اس کا کیا بنے گا پھر؟ اب دیکھیں کہ جو نون لیگ کی سیاست ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، ٹھیک، ایز اے ہم ان کے اتحادی ہیں، مگر جب آپ مجھ سے اپنی پارٹی کی بات پوچھیں گے تو ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ جو آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے دونوں صوبوں میں، ہماری پارٹی اس حوالے سے بالکل قائم، اور آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں دیگر پارٹیوں کی طرف سے جو ان کی اتحادی ہے، جیسے نیشنل پارٹی کے بزنجو صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پر الیکشن ہونی چاہیے، اس طرح سے پختونخوا کے جو سینیٹر تھے سب نے کہا جو ان کے اتحادی تھے، اور بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی موقف یہ ہے کہ 90 ڈیز میں وہاں الیکشن ہونے چاہیے، اور وفاق میں بھی اپنے ٹائم پر الیکشن ہونے چاہیے جو کہ ایک آئین میں درج ہے۔ اگر ہم ماورائے آئین کریں گے تو یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہے گا۔ اور جو بیک اینڈ پہ آپس میں جو گپ شپ ہے آف دی ریکارڈ، اس میں تو یہی ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ کروانا نہیں چاہتے، اور جو بظاہر اشارے بھی ہیں، کوئی سٹیپ نہیں لیا جا رہا کہ پی کے میں گورنر صاحب کہہ رہے ہیں جی ابھی میں یہ بھی دیکھوں گا یہ بھی دیکھوں گا، پنجاب میں بھی وہی ڈیلے ٹیکٹس ہے، اور پھر پنجاب میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر بھی یہ الزامات ہیں کہ وہ آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے، اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور یہاں پر جس طرح سے یہ چل رہی ہے تو میں بالکل اس چیز میں آپ کا بالکل ہوں کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں کیونکہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکی ہے، مگر میں ابھی آپ کو یہاں پر آپ کے ساتھ ایک بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے ڈیلے ہوں گے اتنے پی ڈی ایم کو نقصان ہوگا، جتنا وہ جلد کرا سکے تو ان کے لیے فائدہ ہے۔ ٹھیک سر، آخری سوال بتائیں، آئی ایم ایف ابھی ڈیلیگیشن موجود ہے پاکستان میں، باقی تو ظاہر چیزیں آئیں گی سامنے کہ وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو ان کی طرف سے شرائط آ رہی ہیں اور آپ لوگ وہ مانتے جا رہے ہیں، جیسے پیٹرول بڑھا دیا، باقی چیزیں بڑھ گئی، کل سے یہ بھی چل رہا ہے، رومرز ہیں یا حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کا بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی دکھائیں، اس طرح سے باقی چیزیں بھی، تو یہ آہستہ آہستہ تو وہ جو عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ اب سارا ملک ان کو گروی کر رہے ہیں، ہر چیز ان کے فیصلے ان کی مرضی سے کر رہے ہیں، تو پھر گورنمنٹ بھی انہی میں سے کسی کو کہہ دیں کہ جی آپ ہی آئیں اور بسم اللہ کریں، سنبھالیں۔ دیکھیں جی جو مہاجن ہوتے ہیں یا سود خور ہوتے ہیں تو وہ وہاں پیسہ دیں گے جہاں سے ان کو واپس آنے کی امید ہو، اس ٹائم اگر ہمیں وہ دے رہے ہیں اور اگر وہ شرائط اپنی منع کر دیں گے، جہاں تک بات آپ کی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی اپنے اثاثہ جات کر، تو اس چیز کے میں حق میں ہوں، جب ہم سیاستدان اپنے اثاثہ جات بالکل اوپنلی ہر فورم پر دے رہے ہیں تو کیوں یہ بیوروکریسی کیا مقدس گائے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ بیوروکریسی نے اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کیے تو کرپشن میں واضح کمی ہو جائے گی اور کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ بیوروکریسی ایک بڑا مسئلہ ہے؟ بہت پہلے بڑا، بھی اشارہ کیا، ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسپیشلی جو اسلام آباد کی بیوروکریسی ہے، 90% تمام جو خرابیوں کی جڑ یہی ہے۔ یہاں پر ہم تو، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے پولیٹیشین، ہم تو بالکل ایسے کھلونے بنے ہوئے ہیں، جو لیجسلیشن آتی ہے انہی کی طرف سے آتی ہے، ہمیں تو اتنی بکس دیتے ہیں، یقین جانے ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، تو ہاں جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور یہ تمام کے تمام جو خرابی کی جڑ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اصل جڑ بیوروکریسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے ہائر کیے بیوروکریسی میں کروڑوں روپے کی ان کو تنخواہیں دے رہے ہیں، جو وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے فلاسفر ہیں، مگر آپ نے دیکھا ہے نا خزانے کی حالت دیکھی ہے، سب وزیر خزانہ تو بیچارہ ہے کہ مگر چلانے والے کون ہیں؟ مشینری ہماری ساری زنگالودہ ہو چکی ہے، اس مشینری کے ہوتے ہوئے آپ نہ سمجھے کہ ہم آئی ایف ایف کے چنگل سے نکل سکتے اور ہم پھنستے جائیں گے۔ یہ تو میں تو شکر گزار ہوں آئی ایم ایف کا کہ انہوں نے اس طرف نشاندہی کی ہے کہ بیوروکریسی کے ڈکلیئر ہونے چاہیے، اس حق میں ہیں ہم۔ تو سر آخری سوال کہ یعنی آپ اس کے اوپر کتنے پر امید ہیں کہ یہ میچور ہو جائے گی ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ہم یہ جو اس وقت بہت زیادہ
پھنسے ہوئے ہیں, خطرہ ہے ڈیفالٹ کا, فارن پیمنٹس نہیں کر سکیں گے, اس سے بچنے کے آپ کو کتنے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 9 فروری کو جب یہ ڈیلیگیشن واپس جا رہا ہوگا تو یہ ڈیل $1.5 ارب کی یا جو بھی ہے یہ میچور ہو جائے گی, یا اس میں ابھی بھی کوئی خدشات موجود ہیں؟ میں آج آپ کو تازہ ترین یہ اطلاع دے رہا ہوں ٹھیک, کہ آئی ایم ایف نے تمام چیزیں جو انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے ریٹ بڑھانے, گیس کے ریٹ بڑھانے, ٹھیک, یا جو 600 ارب روپے کی ہماری شارٹ فال ہے پیٹرولیم لیوی سے, ٹھیک, وہ پورے کرنے ہم نے 6 مہینے میں. تو انہوں نے کہا ہے وزیر خزانہ کو کہ یہ لسٹ ہے, اس پر آپ نے مہر ثبت کروانی ہے وزیر اعظم سے, ٹھیک, پھر ہم آپ کو 9 تاریخ, اور مجھے امید ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی یہ منظور کر لیں گے, ٹھیک, اور یہ ڈیل 100% فائنل ہوگی. ٹھیک, مگر مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا, مگر پی ٹی عام ایم آدمی پیسے ہماری گا. حکومت کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ٹھیک سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, ہمارے پہلی سیگمنٹ میں سینیٹر دنیش کمار تھے جن سے تفصیلی بات کی اسلام آباد کی بیوروکریسی کے حوالے سے. دنیش کمار صاحب نے اپنے خدشات کا اظہار کیا, تحفظات کا اظہار کیا, اور بتایا کہ سسٹم کو نہ چلنے میں اور معاشی مسائل سمیت ان کا اشارہ تھا کہ بیوروکریسی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. آئی ایم ایف کی ڈیل کے حوالے سے سینیٹر صاحب سے ہم نے بڑی تسلی اور تفصیلی سے بات کی, جو انہوں نے اس کے اوپر ہمیں اپنے جو ان پٹ تھا, جو انسائٹ تھی, وہ انہوں نے بتائی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ 9 فروری کو جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن جائے گا تو جیسے سینیٹر صاحب نے بات کی کہ یہ ڈیل بن چکی ہوگی, کیونکہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن رہ نہیں گیا جس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ اس کرائسس سے نکل آئے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے جہاں ہم بات کریں گے کہ ڈالر کے ریٹ بڑھانے کے باوجود یہ جو پچھلے 5-7 دن کا ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر کیا فائدہ ہوا, پورٹ پہ کھڑے کنٹینرز کی کیا اپ ڈیٹ ہے, اور ملک میں جو مسائل ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں یا مزید بڑھے ہیں. اس پہ ایک شارٹ سے بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود تھے سینیٹر دنیش کمار, جنہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات بن جائیں گے. بہرحال آئی ایم ایف نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے کچھ چیزوں کے اوپر, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ظفر پراچا صاحب, جو کہ سیکریٹری ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسیشن کے. سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر, کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈالر کے ریٹ ہائی ہونے کے بعد سے لے کے یہ جو 4 دن گزرے ہیں, پچھلا ہفتہ گزرا, اس کا کیا امپیکٹ ہے مارکیٹ کے اوپر؟ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جناب, یہ جو ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے اس سے مارکیٹ میں کافی انریسٹ ہے اور لوگوں میں کافی زیادہ پریشانی ہے. اور اگر میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری مہنگائی کی جو شرح ہے وہ تقریباً 36% کے اوپر آ گئی ہے اس ہفتے کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر بڑھنے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ریزرو جو ہے تقریباً $600 ملین کا اس ہفتے میں اور کم ہو گیا ہے. 950 پچھلے ہفتے کم ہوا, 600 اب کم ہو گیا. اب تقریباً $3 بلین کا ریزرو ہے اسٹیٹ بینک کے پاس. تو ایک رائے یہ بھی ہے لوگوں کی کہ اس سے کہیں زیادہ تو ہمارے پاس ڈپازٹس ہیں اپنے دوست ممالک کے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ ہماری کنڈیشن کیا ہے. اور جیسے ہمارا خیال تھا یہ کیپ ہٹانے سے تو تھوڑی سی مارکیٹ میں کریکشن آئے گی. گو کہ ہم نے پچھلے منڈے کو دیکھا کہ مارکیٹ میں کریکشن آئی تھی, 270 کے بعد 264 کے اوپر آیا تھا انٹر بینک. لیکن پھر یہ 2 دنوں میں اچانک کیا ہوا یہ سمجھ سے باہر ہے, کیونکہ ایکسپورٹرز نے بھی اپنی انکیشمنٹ کرنا شروع کر دی تھی. لیکن اب کیونکہ اپورڈ ٹرینڈ ہے تو ایکسپورٹرز نے اور جو دوسرے ریمیٹنسز بھیجنے والے ہیں باہر سے لوگ, انہوں نے اپنی پیمنٹ دوبارہ روکی ہے. ایک یہ نیچرل بات ہے, جب روز $2 $4 بڑھ رہے ہوں گے اور ان کی ملینز کے اندر پروسیڈز ہوتی ہیں تو ان کو کروڑوں روپے کا فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ اپنی پیمنٹس روکیں گے. اب ڈالر بڑھنے کی جہاں تک وجہ ہے تو ایک تو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ جو آپ کے ریزرو کم ہوئے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک آپ کے جو دہشت گردی کی نئی لہر آئی ہے اچانک, دیکھیے وہ مسجد کا واقعہ چلے ہو گیا, اس کے بعد بھی کئی شہروں میں پر حملے ہوئے ہیں جو کہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور وہ آپ کے سی ایریا نہیں ہے, وہ اے ایریا بی ایریا ہیں, آپ کے سیٹلڈ ایریاز ہیں وہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے. اور پنجاب میں بھی میاں والی کے قریب بھی ہوا رات کو تھانے کے اوپر اٹیک. تو یہ خاص طور پہ جو آپ کا فورن انویسٹر ہے وہ اس کو بڑا سیریس لے رہا ہے, جن کے یہاں پہ پروفٹس پڑے ہوئے ہیں بہت سارے پینڈنگ, وہ بھی پریشر آ رہا ہے مارکیٹ پہ ڈالر کے اوپر. یعنی کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہاں سے پیسے لے کے چلے جائیں, نئے آنا تو دور کی بات ہے.
اور پھر حکومت نے جو امپورٹرز کو کہا ہے کہ آپ پیسے اپنے باہر کے باہر ارینج کر لیں. اچھا سر، اب کچھ سلوشن بتائیں کہ ہوگا کیا؟ یہ تو پریشان کن حالات ہیں، پھر کس طرف جائے گورنمنٹ، کیا کرے؟ اب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن بیٹھا ہے، یہ تو مہنگائی اور اوپر جائے گی جو نظر آ رہے ہیں حالات. دیکھیں آئی ایم ایف کی جو بات ہے نا، وہ تو لگتا ہے کہ ہمارا اگریمنٹ ہو جائے گا ان سے، لیکن وہ جو ان سے ٹرانچ آنی ہے ہماری، وہ $1 بلین کے قریب آنی ہے. جو باقی انہوں نے جو ٹیگ کیے بھی ہیں دوسرے ملکوں نے کہ آپ پہلے آئی ایم ایف سے کریں پھر ہمارے پاس آئیں، تو وہ بھی $12-15 بلین آ جائیں گے، لیکن اس سال ہم نے $25 بلین دینے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ حکومت کیا کرے، حکومت ہی کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ عوام تو اب مزید ٹیکسوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. حکومت نے یہ کرنا ہے کہ اپنے خرچے کم کرے، منیمم 25%. ٹھیک ہے جی، یہ نئے ٹیکسز عوام پہ نہ ڈالے، اور جب وہ 25% کم کرے گی تو کافی فرق پڑے گا. اس کے ساتھ اسٹیٹ اون جو انٹرپرائزز ہیں، جو عملاً تو 20 سال سے 30 سال سے بند ہیں لیکن کاغذوں میں چل رہی ہیں، ان کو جو بھی ان کی تنخواہیں خرچے وہ بند کیے جائیں. اس کے بعد جو پھر آپ کا جو یہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے، اس کو ری ایڈریس کیا جائے. یہ بہت بڑا ایک جو بوجھ ہے مرکزی خزانے پہ، وہ کم ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پیسے جو ہے نا وہاں چلے جاتے ہیں صوبوں کو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب امپورٹ کو ایکسپورٹ کو ٹیگ کرنا پڑے گا، ایکسپورٹر کو کمرشل کی اجازت دینی پڑے گی. بہت بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ڈسکس کیے، اور جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو میں ایکسٹرو میں اپنے ناظرین کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک تو پچھلے ہفتے میں جو واقعہ پیش آیا، پشاور بلاسٹ ہوا، اور وہ بھی اس کا جو سب سے دردناک پہلو ہے کہ مسجد کے اندر ایک دھماکہ ہوا، اور وہ لوگ جو کہ کلیم کرتے ہیں، جن کا یہ نیریٹو ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک کرنا، غریب لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، نہتے لوگوں کو شہید کرنا، یہ اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تعلق ہے. اور ہمیں بینگ آ اوپینین میکر ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے، نیریٹو دینا چاہیے. پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ استحکام، سالمیت، یہ سب کے لیے ضروری ہے، وہ چاہے کوئی میڈیا میں ہے، چاہے وہ پولیٹیکل رجیم ہے، کوئی بھی ہے. اور دوسرا پہلو اس کا ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا ایک انسانی المیہ پیش آیا ہے، اس کے بعد بھی ہمارا جو پولیٹیکل ہیرارکی ہے ان کے اندر ہمیں ایک بے حسی نظر آئی، جو میں نے سینٹر صاحب سے بھی اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کی. ہمیں اس کے اندر یہ لگا کہ وہ ول نہیں ہے، پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ چیزوں کو حل کرنے میں اس طرح سنجیدہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ایک بلیم گیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں شروع ہو گئی. موجودہ حکومت اپوزیشن کو اس کا مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، اپوزیشن گورنمنٹ کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہے، افغان پالیسی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیزیں ملکی مسائل کا حل ہے. ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ تمام فریقوں کو بیٹھنا پڑے گا، اسٹیک ہولڈرز ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، اپنی اپنی پالیسی رکھیں، اس کے اوپر بات کریں، اور ایک کنسنسس کے ساتھ یہاں سے ملک کو آگے نکالیں، کیونکہ صورتحال اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اچھی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف جو ابھی ہم نے پراچا صاحب سے بات کی آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر، آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے، انہوں نے تکنیکی امور کے اوپر گفتگو کی. اس کے بعد اب آپ نے دیکھا کہ باقی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، وہ اپنے باقی جو کنسرنز ہیں وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ آئی ایم ایف کیا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ گیا. ابھی پراچا صاحب نے بھی بات کی کہ جو توقعات تھی کہ ڈالر کے ریٹ کو فری چھوڑ دیا جائے گا تو اس کا مارکیٹ کے اندر بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا، لیکن انفارچونیٹلی وہ پازیٹیو امپیکٹ بھی نظر نہیں آ رہا. ہماری جو امپورٹرز ہیں ان کے مسائل اپنی جگہ بدستور قائم ہیں، کوئی ایسا واضح ہمیں انڈیکیٹر نہیں مل رہا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ فیصلہ بھی ہمارے لیے درست ثابت ہوا. اب اگر یہ فیصلہ بھی درست ثابت نہیں ہو رہا تو ایسی صورتحال میں ہمارے پاس الٹیمیٹ آپشنز کیا رہ جاتے ہیں، کس طرح ہم اس سارے سچویشن سے نکلیں گے اور کیسے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. تو اس حوالے سے بھی جو سب سے اہم فیکٹر ہے جس کو شاید سب نظر انداز کر رہے ہیں کہ اگر یہ سارا سنیریو آئی ایم ایف کی جو باقی شرائط ہیں وہ بھی مان لی جائیں گی تو اس کے بعد ایک عام آدمی کے اوپر کیا اس کے اثرات پڑیں گے. اس وقت جو مہنگائی کی جو ریشو ہے وہ 36% تک پہنچ چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں اگر فیول پرائزز مزید بڑھتی ہیں، اگر الیکٹریسٹی کے ریٹس مزید بڑھتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کے اندر جو
اضافہ ہوتا ہے تو یہ غریب آدمی کی زندگی کس طرف جائے گی؟ گورنمنٹ کیا اس کے اوپر سوچ رہی ہے؟ کیا ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کی پوزیشن میں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو ایک عام آدمی کا کیا پرسان حال ہوگا؟ یہ بہت اہم سوال ہیں جو یقینی طور پہ ان کا جواب ابھی جواب آنا ہے، جواب طلب یہ سارے سوالات ہیں۔ گورنمنٹ اپنے طور پہ ایک نیریٹو دینے کی کوشش کر رہی ہے، اپوزیشن کا اپنا ایک نیریٹو ہے، لیکن عوام کے نیریٹو کا کیا ہوگا؟ عوام کے مسائل کا کیا ہوگا؟ ان کو کس طرح ایڈریس کیا جائے گا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ آج اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، کل کے پروگرام میں ہم ان چیزوں کے اوپر دوبارہ بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا پلیٹ فارم کم از کم عوام کا پلیٹ فارم بن کے سامنے آئے، ہماری آواز کم سے کم عوام کی آواز ہو اس بیانیے کی جنگ میں، جہاں کہیں حکومت کا نیریٹو بیچا جا رہا ہے اور کہیں اپوزیشن کا نیریٹو بیچا جا رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ عوام کے نیریٹو کو سامنے لایا جائے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان پائیں گے۔